روڈ ہے ادھر بیٹھے ہیں یا کسی ریلیف کیمپ میں ہیں یا اپنا گاؤں اپنا شہر چھوڑ کے کسی اور شہر میں ہیں اپنے دوستوں رشتہ داروں جاننے والوں کے پاس. یہ سچویشن اس وقت ہے. میں نے آپ کو مکان بتا دیے. جو پکے مکانات ہیں وہ بھی کئی جگہ پہ ایسے ہیں کہ ان کو اتنا ڈیمیج ہوا ہے کہ وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں. اور یہ کوئی پانی آنے سے کچے مکانات نہیں گرے, اوپر سے جو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی ہے. جو کہتے ہیں کہ سندھ میں, پورے سندھ میں اگر ایوریج نکالیں تو 1100 ملی میٹر بارش ہر سندھ کے ہر انچ پہ پڑی ہے. ایک جگہ پٹیدن میں تو آپ سب نے پتہ ہے 1752 ملی میٹر بارش پڑی ہے. ایک دن کے اندر 355 ملی میٹر, اگلے دن 240 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. جو ریکارڈ ہے اگست کے مہینے میں 700% سے زیادہ, 784 کہہ رہے ہیں, 800% ہے, راؤنڈ آف کر لیتے ہیں, زیادہ بارش ہوئی ہے نارمل سے. ہمیں جو محکمہ موسمیات نے, لوگ کہتے ہیں بھئی اتنی بارش آپ کی تیاری کیوں نہیں تھی, 10 مئی کو رپورٹ فائنلائز کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابو ایوریج بارش ہوگی. یہ کوانٹم نہیں بتایا تھا ہم سب آپ سے کہتے تھے بارشیں اس سال زیادہ ہوں گی. اور 15 اگست تک تو ہم جو بھی تھا تیاری کے ساتھ مطمئن بھی تھے. بارشیں 15 اگست سے پہلے بھی بہت ہوئی تھی, ایسے نہیں کہ بارش نہیں ہوئی تھی, نارمل سے زیادہ بارش ہو گئی تھی, بہت زیادہ. لیکن 16 کے بعد جو وہ ایک ہفتہ گزرا ہے اس میں جو بارش ہوئی ہے اس سے میں بڑا کینڈیڈلی فرینکلی آپ سے کہوں گا کہ ہمیں نہیں اندازہ تھا اور ہماری تیاری اس بارش کی نہیں تھی. اور میرا خیال ہے کہ نہ ہمارے پاس ریسورسز ہے کہ اس ٹائپ کی بارش کی تیاری ہم کر سکیں. پچیس 26 اگست تک تو میں بہت ہی معذرت کے ساتھ ایون ٹیلی ویژن چینلز میں, میرے پاس ملنے آیا تھا جو یونائٹڈ نیشنز کا یو این اوچھا کا ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہے, ریزیڈنٹ کنٹری مین جولین ہرنیز, وہ بلوچستان سے آیا تھا اس دن سندھ. اور یہ ہفتہ پرانی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ڈیٹ بھی ایگزیکٹ ذرا مجھے بتا دیجیے گا, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. شام کو میں کراچی آیا, اسی لیے اس سے ملنے, ایک اور کمٹمنٹ تھی اور اس سے ملنے. تو اس نے کہا میں آج آیا ہوں, کل سے میں چکر لگا رہا ہوں سندھ کا, لیکن میں نے ٹی وی پہ تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, انٹرنیشنل میڈیا پہ کچھ نہیں ہے. نیشنل میڈیا جب چلاتی ہے تو انٹرنیشنل میڈیا پک کرتی ہے. یہ ہفتہ پرانی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے جی. 25 تاریخ کو, آج میں نے وہی صحیح کہا. اس نے یہ لفظ ہیں کہ جی مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا, میں جا کے دیکھوں گا. میں نے اس کو سیٹلائٹ امیجز دکھا کے بتایا سارا, وہ نکلا تھا اگلے دن, ادھر سے نکل رہا تھا صبح کو. لیکن اس کی یہی شکایت تھی اور میرے سے کہ آپ لوگ اس کو جائیں. میں نے کہا جی ہم تو کوشش کر رہے ہیں, میں اس وقت تک ساری راؤنڈ لگا چکا تھا. لیکن مین سٹریم میڈیا خاص طور پہ بہت ہی معذرت کے ساتھ اور چکروں میں تھا. اور جب وہ نہیں دکھا رہا تھا تو انٹرنیشنل میڈیا نہیں دکھاتا تھا. انٹرنیشنل میڈیا نہیں دکھاتا تو دنیا کو احساس ہی نہیں تھا. وہ مراد علی شاہ کو تو گھومتے ہوئے نہیں دیکھیں گے نا, وہ تو ایک ٹی وی چینلز پہ جو خبریں آتی ہیں وہ دیکھتے ہیں. ایک 28-29 اگست کے بعد میرا اندازہ ہے کہ تھوڑا سا زور پکڑا اور میڈیا نے دکھانا شروع کیا, اور تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کتنی شدید جو ہے کلیمٹی اور ڈیزاسٹر نے ہمیں ہٹ کیا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا یورپ کا دورہ جو پہلے سے اسکیجول تھا منسوخ کیا. منسوخ کر کے وہ جب گئے اور انہوں نے 3-4 ڈسٹرکٹس پہلے دن ہی دیکھے, تو انہوں نے کہا کہ جی میں ادھر ایک دن, پھر پرائم منسٹر صاحب بھی انہوں نے 2 دن چکر لگائے سندھ میں. انہوں نے ناردرن سندھ بھی دیکھا, سدرن سندھ بھی دیکھا, انہوں نے بھی صورتحال دیکھی. اس کے بعد جو ریئلائزیشن ہوئی, چیئرمین صاحب نے پھر اس سے ملاقات کی ریزیڈنٹ ڈائریکٹر کے ساتھ, اس کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ جی ہم یو این کو فلیش اپیل, ہمیں اجازت دیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے فلیش اپیل کریں. وہ آرگنائز ہوئی جنیوا اور اسلام آباد میں. اگلے دن پھر لوگوں نے ریئلائز کیا کہ واقعی یہ بہت بڑی کلیمٹی ہے. پھر میڈیا چینلز, ویسے بھی ابھی تک میڈیا چینلز میرا خیال ہے جس طریقے کی کلیمٹی, بہت ہی معذرت کے ساتھ سب کے ساتھ, وہ نہیں دکھا رہے. میں نے تو کئی بار کہا ہے, اوپنلی جا کے کہا یار مجھے کرٹیسائز کر لو, کہہ لو کام نہیں کرتا, چلتا نہیں ہے, فیلئر ہے, سب کچھ ہے. فیلئر تبھی ہوگا نا جب کوئی پرابلم ہوگا. پرابلم تو دکھاؤ.
بہت منتیں کی تھیں، اس کے بعد جا کے کچھ دکھانا شروع ہو گئے تھے. اب اتنی بڑی کلیمٹی، اتنا بڑا ڈیزاسٹر، جو میں ایک محاورتاً نہیں کہتا، حقیقتاً کہتا ہوں کہ کشمور سے لے کے اور کراچی تک، اور یہاں پہ بلوچستان کے بارڈر سے لے کے اور سمندر تک اور ہندوستان کے بارڈر تک دریائے سندھ بہہ رہا ہے ہر جگہ پہ. آپ کو فرق نہیں پتہ چلتا کہ دریا شروع کہاں ہوتا ہے اور ختم کہاں ہو رہا ہے. ان ساری چیزوں میں جیسے میں نے بتایا، میں نے ان سے کہا تھا کچھ تصاویر دے دیں، پتہ نہیں وہ اگر چلا لیں. صوبہ سندھ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے لے کے یہ کچھ تصاویر ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی اور چلاتے جاؤ یار اس میں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پرائم منسٹر صاحب بھی آئے. میں نے خود جیسے بتایا 27 ڈسٹرکٹس کا وزٹ کیا. ہر منسٹر اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں گیا، یا جہاں پہ ہمارے پاس وزیر نہیں تھا ہم نے کہیں اور سے بھیجے. کچھ تصاویر بھی دکھائیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں. آج بھی میں ایک دوست کا نام نہیں لوں گا، دوپہر میں مجھے مل گیا تھا، کہا کہ وہ نظر نہیں آتے، آپ 2010 تک نہیں ہے. میں نے کہا یار پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. کوئی ایک کونا نہیں ہے سندھ کا جس میں ہمارا الیکٹڈ نمائندہ نہیں موجود. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر ایک کے پاس پہنچا ہے، لیکن وہ گیا ہے. لوگوں میں ریزنٹمنٹ ہے، لوگوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں جو اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی. کیا وہ خوش ہوگا کسی بھی حالت میں؟ لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا اور جائز کیا ہے. اپنے الیکٹڈ نمائندوں سے کبھی کبھی غصے کا اظہار کی جائز کیا، لیکن ہم وہ سننے کے لیے میں نے خود کئی جگہ میری گاڑی روکی گئی، میں نے اتر کے ان سے بات کی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں، ناصر شاہ صاحب بیٹھے، یہ لوگ روک دیتے ہیں. لیکن ہم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں چھوڑ کے آگے، ہر جگہ گئے ہیں. اور یہ ایک پتہ نہیں، میں اگین معذرت کے ساتھ میڈیا میں ایسے پیش ایسے کر رہے ہیں کہ بھائی سب کو بے یار و مددگار چھوڑ کے، اور سندھ حکومت غائب ہے، پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پی اے غائب ہیں، منسٹرز غائب ہیں، ہر ایک موجود ہے. ہاں ہمیں ایک جو اتنی بڑی کیٹاسٹرفی تھی، اتنا بڑا پرابلم آیا تھا، اس کے لیے جو سپلائیز ہیں اور اس کی میں بات کروں گا وہ ہمیں نہیں مل رہی، اور اس کی میں پوری ریزنز دوں گا کہ کیا ایشو ہے، کیا ہو رہا ہے. اس وقت جو سیلاب کی پوزیشن ہے، بارشیں رک گئیں لیکن ایمرجنسی ختم نہیں. ایمرجنسی میں سب کو کہہ رہا ہوں بارش کے بعد شروع ہوئی ہے. جب ختم ہوئی ہے بارش اس کے بعد ایمرجنسی شروع ہوئی. لوگوں کی نقل مکانی کے بعد جو بارش کا پانی نارتھ سے، اب آپ کا جو رائٹ بینک ہے انڈس کا، کشمور سے لے کے جیکاباد، پھر لاڑکانو، کمبر، شہداد کوٹ، شکارپور، آپ کا پانی یہ آئے گا دادو سے یہ آئے گا منچھر جھیل کی طرف. کوئی اور راستہ نہیں ہے. پانی کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پانی کو بس ایسے نکال دیں، یہ پانی گاڑی کی طرح. اور نون کے، ہمارے مسلم لیگ نون کے ساتھی عہدیداران اور خضر کے اس گاؤں بور کے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم. ہم آج آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اس مصیبت کی گھڑی میں. سب سے پہلے آپ سے ہم سب اظہار تعزیت کرتے ہیں. یہاں پہ موجود وہ گھرانے خاندان جن کے افراد اس دنیا سے چلے گئے اور آپ سے بچڑ گئے، اس کا ہم سب کو دلی افسوس ہے. اور اس ریلے نے جو یہاں پر تباہی مچائی ہے خضر کے اس گاؤں میں، یقیناً پورے پاکستان کو اس کے اوپر بہت افسوس ہے. اس وقت بارشی ریلوں سے
दरियाओं की तोग़यानी से जो तबाही पूरे पाकिस्तान में फैली है, उसकी मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों उसकी नज़ीर नहीं मिलती। आप सिंध जाएं और जहाँ जाएं सिंध में, शिकारपुर जाएं, लाड़काना जाएं, जामचोर जाएं, सक्कर जाएं, कहीं जाएं, आप बलूचिस्तान जाएं, आप किला सैफुल्ला जाएं, चमन जाएं, किला अब्दुल्ला जाएं, किच्छी जाएं, जाफराबाद जाएं, नसीराबाद, यानी जहाँ जाएं आप, लसबेला जाएं, एक तबाही मची है। इसी तरीके से केपी में, सवात वैली में, इंडस वैली में बहुत नुकसान हुआ, तबाही मची। पंजाब के जनूबी अजला में तबाही मची। और आज यहाँ पर मैं आया हूँ गिलगित बल्तिस्तान में, तो यहाँ पर भी एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, दुख भरी कहानी है। 1000 से ज़ायद लोग अल्लाह को प्यारे हो गए पाकिस्तान में, हज़ारों ज़ख्मी हुए, लाखों एकड़ ज़मीनों पर खड़ी फसलें तबाह हो गई, जिस तरह आपके यहाँ नुकसानात हुए हैं। लाखों घर तबाह हो गए, लाखों माल मवेशी बह गए दरिया में, और ज़िंदगी की जो कमाई पूंजी वो लुट गई है। हम एक इंतहाई मुश्किल मरहले में पहले ही थे कि माशी तौर पर पाकिस्तान बहुत मुश्किल सूरत हाल में था। अब ये एक और इम्तिहान सर पे आ चुका है। ये अल्लाह ताला की उसकी वो मेहरबान है, वो करम करने वाला है। इंशाअल्लाह वो ये दिन ज़रूर गुजार देगा। लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूँ अपनी तरफ से, इत्तेहादी जमातों के सरबराहों की तरफ से, कि इंशाअल्लाह हम इस दुख के वक्त में, मुसीबत वक्त में आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं और आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। ये ख़ानदान जो सामने बैठा है, इनकी जो कहानी है उसने दिलों को चीर दिया है। यानी 8 अफराद इस ख़ानदान के अल्लाह को प्यारे हो गए। ये बच्ची अकेली है, यतीम हो गई, वालदा साथ छोड़ गई। और इसी तरह दूसरे अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए। खुदा इस बच्ची के सर पर आप सबका हाथ रखे और दस्ते शफ़क़त दें आप इसको। इसकी वालदा चली गई और उनकी वालिद की वालदा भी चली गई और बच्चे भी अल्लाह के प्यारे हो गए। और इस तरह यहाँ पर और भी ख़ानदान बैठे हैं। तो इंशाअल्लाह ये अल्लाह का हुक्म है, उसके हुक्म के आगे हमारी मजाल नहीं है। माँ सिवाय के जाने वालों के लिए हम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और आप सबको सब्र जमील अता फरमाए, आपके घर वालों को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस ज़िले में 17 अमवात हुई, ग़िज़र के ज़िले में 17 अमवात हुई हैं। हमने हर जगह वफाकी हुकूमत ने 10 लाख रुपया फ़ी फ़र्द जो कि अल्लाह को प्यारा हो गया, उनके ख़ानदान वालों को हम मुआवजा दे रहे हैं। लेकिन मैं हर जगह ये कहता हूँ कि ये मुआवजा आपके दुख को मिटा नहीं सकता, आपको तस्कीन नहीं पहुँचा सकता, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी बसर करनी है। और उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर का भी हुक्म है कि हिम्मत करो और इसमें ज़िंदा रहना है। उसके लिए नाम नफ़का, उसके लिए आपको वसाइल चाहिए। तो ये 10 लाख रुपया वफाकी हुकूमत ने हर ख़ानदान के लिए मुकर्रर किया जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं या चले गए हैं। और आज अभी मैंने ये कहा है कि 24 घंटे में आपको ये जो मुआवजा है आपको यहाँ पर 17 अफराद को मिल जाना चाहिए अगले 24 घंटे में। इसी तरीके से आपके जो यहाँ पर घर तबाह हुए हैं उनका भी इंशाअल्लाह हम मुआवजा आपको
دیں گے انشاءاللہ. آپ کی فصلوں کا نقصان بھی. یہاں پر میرے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز موجود ہیں جو NDA میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے چیئرمین ہیں. ان کو میں نے ابھی پوچھا ہے تو یہ جوائنٹ سروے کا یہاں پر آغاز کر دیا گیا ہے انشاءاللہ. اور پھر جو وسائل ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے. ہم مل کر اور انصاف کے ساتھ کوئی اس کام میں یہاں پر موجود اس گاؤں میں آپ کو اور آپ کے توسط سے اس کیمرے کے ذریعے پوری قوم کو میں اپنی طرف سے اور اپنی اتحادی جماعتوں کے سربراہان کی طرف سے اور ان ساتھیوں کی طرف سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ یہ امداد صرف حقدار کو جائے گی. شفافیت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. میری جان چلی جائے، حکومت چلی جائے، میں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا. نہ یہ اتحادی کریں گے انشاءاللہ. بالکل مجھے پورا یقین ہے، یقین کامل ہے. ایک ایک پائی حقداروں کو پہنچے گی اور جو حق نہیں ہے وہ نہیں جا سکتی. کوئی سیاست اس میں آڑے نہیں آئے. سیاست اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی. چاہے حفیظ الرحمان کہے یا کوئی اور کہے، سوال پیدا نہیں ہوتا. ہاں حفیظ الرحمان اگر آپ کے حق کی ادائیگی کی لڑے گا تو میں اس کو شاباش دوں گا. میں پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کو شاباش دوں گا. میں اپنے تمام ساتھیوں کو شاباش دوں گا. یہ ایک جہاد ہے، اس میں ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے اور دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامنا ہے. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ حق ہم آپ کو دلا کے رہیں گے. ہمارے دوست ممالک، ہمارے برادر ممالک اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، ہم کے بہت شکر گزار ہیں. آج ہی میں ترکی کا ایک بہت بڑا وفد آیا تھا طیب اردوان صاحب کے حکم پر. ان کے وزیر انٹیریئر آئے تھے، ان کے جو وزیر بحالیات وہ آئے تھے، چیئرمین ان کے جو ابدا جو ہے بہت بڑا ان کا محکمہ ہے وہ آئے ہوئے تھے، اور دوسرے ان کے صاحب وہاں سے ترکی سے آئے تھے. میں ان سے 1.5 گھنٹہ ملا اور وہ ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں. پیغام انہوں نے یہ دیا کہ جناب طیب اردوان نے کہا کہ شہباز شریف کو پوچھو کہ دیکھیں کہ یہ ہے اخوت، یہ ہے برادری، کہ شہباز شریف کو پوچھو کیا حکم ہے، ہم اس کے لیے حاضر ہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا انہوں نے بھائیوں کی طرح اپنے دل کھولا ہے. اسی طرح دوسرے برادر ممالک سے بھی، اپنا UAE سے ان کے صدر، ہمارے برادر صدر محمد بن زائد سے، محمد بن سلمان سعودی عرب سے، قطر سے، ہم اور ہر جگہ سے، اور دوسرے جگہوں سے، امریکہ سے، چین سے، برطانیہ سے امداد مل رہی ہے. لیکن ہم اپنے وسائل بھی اکٹھے کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی، میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی سیلابی تباہی میری بہنوں نہیں دیکھی، خدا گواہ ہے. اور میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، یہ میرے ساتھی چین سے نہیں بیٹھیں گے، یہ حکومت چین سے نہیں بیٹھے گی، اور کوئی سیاست نہیں کرنی. ہم نے صوبائی حکومتوں سے مل کر کام کرنا ہے. یہاں پر جو بھی حکومت ہے گلگت بلتستان سے ان سے مل کر کام کرنا ہے. میں نے ان کو دعوت دی، پچھلی ہم نے کانفرنس کی کہ تشریف لائیں. بعض وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ تشریف لائے، لیکن بعض نہیں، ان کی مرضی ہے. ہم پھر ان کو دعوت دیں گے، پھر دعوت دیں گے. وہ تشریف لائیں گے تو بہت خوشی ہوگی، تاکہ مل کر ہم کام کریں. یہ اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے، یہ خدمت کا وقت ہے، یہ دکھی انسانیت کو بحال کرنے کا وقت ہے، یہ آپ کا ساتھ دینے کا وقت ہے، سیاست سے بالا تر ہو کے. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کاربند ہیں. ہم وسائل اکٹھے کر رہے ہیں. 25,000 روپیہ، یہ 10 لاکھ معاوضے کے علاوہ 25,000 روپیہ وفاقی حکومت ہر اس خاندان جو سیلاب سے کسی طریقے سے بھی متاثر ہوئے، یہ گھر گرنے کی بات نہیں ہے، وہ علیحدہ ہے. یہ فصلیں گرنے کی بات نہیں، وہ علیحدہ ہے. جو گھر متاثر ہوئے ہیں، گھرانے، وہ لاکھوں ہیں پورے پاکستان میں، کروڑوں افراد ہیں. ان کے لیے 25,000 روپیہ وفاقی حکومت ان کو دے رہی. تقسیم شروع ہو چکی ہے. بلوچستان سے آغاز ہوا، سندھ میں شروع ہے، KP میں بھی اس کا آغاز ہو گیا، یہاں پر بھی ہوگا، جنوبی پنجاب میں بھی ہوگا، اور آزاد کشمیر میں بھی ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، تحمل سے کام لیں. انشاءاللہ میں اور میرے ساتھی جب تک کہ آخری فرد اپنے گھر پہ آباد نہیں ہو جاتا،
ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ وہ تو احساس شاید ہم نہیں کر سکتے جو دلوں میں ہے، لیکن ہم اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور یہ بیٹی جو بیٹھی ہے اور یہ ان کے والد جو بیٹھے ہیں، ان کی ہر چیز چلی گئی ہے، یعنی ان کی زندگی کی پونجی لٹ گئی، گھر کے افراد، ماں بھی چلی گئی، بہن بھائی بھی چلے گئے، ایک باپ اور ایک معذور بچی۔ اس سے بڑا کس خاندان کے لیے کیا دکھ کی بات ہوگی؟ مگر خدا کا حکم ہے، اللہ کے نبی، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بھی بیٹے اللہ کے پیارے ہو گئے تھے۔ تو اسی سے ہمیں سہارا ملتا ہے، اسی سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں۔ اس خاندان اور ان افراد کو سہارا دینا آپ کا فرض ہے۔ میں آؤں گا، پھر آؤں گا، ہم پھر آئیں گے، لیکن انہوں نے یہاں پر رہنا ہے، آپ ہی ان کی چھتری بنیں گے انشاءاللہ۔ سڑک کی بات کی 5 کلومیٹر کی، تو میں فی الفور اس سڑک کو بنانے کا ابھی اعلان کرتا ہوں، اور چیف سیکرٹری فوراً اس کے پر کام شروع کریں۔ جنرل صاحب اس میں فوراً ہاتھ ڈالیں، اور وفاق اپنے اخراجات سے یہ فوری طور پر سڑک آپ کو بنا کے دے گا۔ اور چونکہ یہ گلگت بلتستان، یہ علاقے دور دراز علاقے ہیں، میں اس کے لیے ایک اسپیشل گرانٹ کا میں ابھی گلگت جاؤں گا، وہاں پر اس کا اعلان کروں گا۔ لیکن اس خاندان میں یہ اموات دیکھ کر دل جو ہے وہ بالکل اپنا بہت یعنی غمزدہ ہے، بالکل ہم سب بہت غمزدہ ہیں۔ اور اس گاؤں کی تعمیر کے لیے، ان کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے، میں یہاں پر فی الفور ان کے لیے 10 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ اس گاؤں کی تعمیر کے لیے آپ یہاں پر اسپیشل گرانٹ جو ہے 10 کروڑ کی وفاق، تاکہ یہ سڑک اس کے علاوہ ہے، سڑک اس کے علاوہ ہے، آپ ان کی مدد کریں، یہ دعا دیں گے تو پاکستان، اللہ تعالیٰ پاکستان آگے پاکستان کو لے کے چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان ٹائم زندہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ گلگت بلتستان۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف غزر میں سیلاب متاثرین سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے، ہم اس پہ دلی افسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا سیلاب سے لوگوں کی عمر بھر کی جمع پونجی چلی گئی، اپنے تمام وسائل سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو اگلے 24 گھنٹے میں معاوضہ دیا جائے گا۔ شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ غزر میں سیلاب نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے اور مصیبت اور مشکل کی اس گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں، مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمت دی ہے وہ اس کے ساتھ ہم نے فیس کرنا ہے۔ اس وقت میں تھوڑی دیر دیکھا تھا آپ لوگوں نے، میں نے فون پھر بند کر دیا، کسی نے مجھے فون کیا کہ جی پانی منشور کا اتنا لیول لیز ہو گیا ہے کہ میرا اپنا گاؤں جو ہے باجارہ وہ پانی کے نیچے، جہاں میرے والد پیدا ہوئے تھے، اور وہ اس لیے ہے کہ پانی بند پہ روکا ہوا، اور پانی پہاڑوں کی طرف چڑھ رہا ہے تاکہ ایک آبادی بچ سکے۔ یہ ایشوز، اور رو رہا تھا کوئی بندہ فون پہ، تو میں اسے کہہ رہا تھا میں کیا کروں یہ۔ تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی چیز کو بچائے، اور میں سب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا پازیٹیولی اگر چلائیں گے تو بڑا مہربانی ہوگی ہمارے اوپر۔ پازیٹیولی کوئی ہماری تعریف نہ کرے، میں مہربانی کریں کہ کرٹیسائز ضرور کریں، ہمیں کوئی اس سے نہیں ہوتا، کچھ سیکھ ہی لیں گے، لیکن پینک پھیلانے کی بات نہ کریں، صرف یہ ریکویسٹ ہے۔ میں نے آپ کو ٹینٹس، ترپال اور ماسکیٹوز کے بارے میں بتایا۔ دوسرا راشنز جو ہمارے پاس ابھی تک ہم دے چکے ہیں، پی ڈی ایم اے نے جو راشن بیگز جیسے پہلے آیا تھا کچھ آرڈر کے، راشن بیگز اب ایڈوانس پہ آرڈر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی ایک لائف ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ 6 مہینے پہلے آرڈر کر کے بیٹھ جاتے۔
جب یہ بڑی تھی تو پی ڈی ایم اے کو ابھی تک انہوں نے تیار کرائے تھے 44,237 راشن بیگز، وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہم نے ہر ڈپٹی کمشنر کو پیسے دیے تھے ایڈیشنل ان کے کھانا، انہیں پکا ہوا کھانا کھلایا، اس کی ڈیٹا بھی میرے پاس نہیں، میں نہیں بتاؤں گا۔ بہت فار ایگزامپل شکارپور میں روزانہ 50,000 لوگوں کو ہم کھانا کھلا رہے تھے، ایک ڈسٹرکٹ مجھے بات پتا ہے۔ اور ہر ڈسٹرکٹ اچھا نہ صرف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، وہاں کے مخیر حضرات، ہمارے الیکٹڈ نمائندے سب کھانا کھلا رہے تھے، اور سب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مدد کی ہے۔ یہ میں گورنمنٹ کا بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر نے، آپ نے دیکھا ہوگا ایدی فاؤنڈیشن، جے ڈی سی، سیلانی، یہ سب گراؤنڈ میں، ان سب کا میں شکر گزار ہوں جو ہمیں اس مشکل میں مدد کر رہے ہیں۔